Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور عزیز دوستو، اس سے پہلے والی مجلس میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے اور لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ ایسی حالت میں شیطان کو یہ برداشت کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا یہ عظیم الشان مظاہرہ شیطان کس طرح دیکھ سکتا تھا؟ یہ جانتے ہوئے کہ مقابلے پر اللہ کے خلیل جیسے کوہ استقامت ہیں، استقامت کا پہاڑ ہے، اپنی تدبیروں سے باز نہ آیا۔ اول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان ہمدرد کی شکل میں آیا اور پوچھا کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے والد کے ساتھ جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، تم غفلت میں ہو، ان کے باپ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھلا کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اکلوتے بیٹے کی ماں نے بھی وہی جواب دیا جو خلیل اللہ کے گھرانے کی شایع نشان تھا۔ فرمایا اگر واقعہ یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر ان کو اس کی تعمیل ہی کرنا چاہیے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر اب باپ اور بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا، جو شہر مکہ سے مینا کی طرف جا رہے تھے۔ اول ایک دوست کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر ان کو روکنا چاہا، مگر حضرت خلیل علیہ السلام نے تاڑ لیا، اس لیے آپ پر اثر انداز ہونے میں شیطان ناکام رہا۔ اس کے بعد جمرہ عقبہ کے قریب ایک بڑے جثے کی صورت میں آپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، اس کو پتھر سے مارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری اور ہر ایک کے ساتھ اللہ اکبر کہا تو شیطان وہاں سے دفع ہو گیا۔ آگے بڑھ کر پھر جمرہ وسطیٰ کے قریب اسی طرح راستہ روک لیا تو پھر حضرت خلیل علیہ السلام نے تکبیر کہہ کر 7 کنکریاں ماری تو وہ پھر دفع ہو گیا۔ اسی طرح تیسری مرتبہ جمرہ اولا کے پاس پہنچ کر راستہ گھیر لیا۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر وہی عمل کیا اور آگے بڑھ کر قربانی کی جگہ پر پہنچ گئے۔ آگے قرآن کریم میں فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، یعنی جب باپ اور بیٹے اس عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چہرے کے بل کروٹ پر لٹا دیا۔ اس طرح گرانے میں تواضع بھی تھی اور یہ حکمت بھی کہ اکلوتے بیٹے کا چہرہ سامنے آ کر کہیں ہاتھ میں غیر اختیاری لغزش نہ آ جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے نزدیک ذبح کی تکمیل کے لیے پوری قوت سے چھری چلائی، لیکن قدرت خداوندی چھری کے عمل میں حائل ہو گئی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس حالت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ کے پاس میرے کفن کے لیے کوئی کپڑا نہیں، اس لیے تکلیف ہوگی، بہتر یہ ہے کہ میرا کرتا صاف و سفید ہے، اس کو اتار لیجئے تاکہ کفن کے کام میں آ جائے۔ مقدس باپ کرتا اتارنے لگے، اسی حالت میں ایک غیبی آواز نے معاملے کی کایا پلٹ دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبے کی قربانی۔ ارشاد ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، یعنی ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، آپ نے خواب سچا کر دکھایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک دمبا حضرت اسماعیل کے بجائے قربانی کے لیے نازل کر دیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک عظیم قربانی بنا دیا۔ اس کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ اول تو یہ ایک عظیم الشان پیغمبر کا فدیہ تھی، دوسرے اس لیے کہ اس طرح کی قربانی کو قیامت تک جاری رکھنے کا قانون الہی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دمبے کی قربانی کو اولاد کی قربانی کا بدل قرار دے دیا تو مقدس باپ اور بیٹے کی شکر گزاری اور خوشی اور مسرت کی حد نہ رہی۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحبزادے کے ذبح کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیداری کے بجائے خواب میں دیا گیا، اس میں کیا حکمت ہے؟
راز اور حکمت اس میں یہ ہے کہ اصل مقصود حق بیٹے کو ذبح کرانا نہیں بلکہ باپ بیٹوں کا امتحان ہی مقصود تھا، اس لیے صریح الفاظ میں ذبح کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے وہ عمل مکمل کر دیا جس کو خواب میں دیکھا تھا تو غیبی ندا نے ان کو امتحان میں کامیابی اور تعمیل حکم کی تکمیل کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر ڈالا ہے بلکہ ذبح کی تیاری دکھلائی گئی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ اور تفسیر روح البیان میں ہے کہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ خواب میں دمبا کو بشکل اسماعیل علیہ السلام دکھلایا گیا ہو، جیسے علم کو دودھ کی شکل میں دکھلایا جاتا ہے۔ دمبے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں معنوی مناسبت یہ تھی کہ دمبا ذبح کے لیے مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کی تخلیق کا منشا ہی ذبح کر کے استعمال کرنا ہے، بخلاف گائے، بیل اور اونٹ کے کہ ان کی تخلیق اور پیدائش کا اصل منشا ان سے سواری لینا اور بار برداری ہے، کبھی ذبح کر کے گوشت بھی کھا لیا جاتا ہے، بخلاف مینڈھے، دمبے وغیرہ کے کہ ان کے وجود کا اصل مقصود ہی ذبح کر کے کھانا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اصل مقصود دمبا ہی کا ذبح کرنا تھا، مگر امتحان کے لیے اس کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں دکھلایا گیا، اور خواب کی اصل تعبیر کی طرف اسی امتحان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذہن منتقل نہ ہوا، یہاں تک کہ امتحان کی تکمیل ہو گئی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس دمبے کے سینگ اور سر ابتدائے اسلام تک بیت اللہ کے میزاب میں معلق تھے، یعنی لٹکے ہوئے تھے، جس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام یعنی قریش مکہ نے بطور تبرک اور یادگار کے بیت اللہ میں محفوظ کر رکھا تھا۔ بعض حضرات کا بیان ہے کہ مینڈے کا یہ سر اور سینگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانہ خلافت تک موجود تھے۔ فتنہ حجاج میں جب بیت اللہ میں آگ لگی اس وقت یہ جل گئے۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب قربانی کا دستور یہ تھا کہ آسمانی آگ اس کو جلا دیتی تھی تو اس مینڈھے کا یہ سر اور سینگ کیسے محفوظ رہے؟ تو تفسیر روح البیان میں ہے کہ بنی اسرائیل کی عادت یہ تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو اس کا عمدہ گوشت الگ کر کے ایک جگہ رکھ دیتے اور آسمانی آگ اس کو جلا دیتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جلا دینے کا مطلب یہی تھا کہ کھانے کے قابل عمدہ گوشت آسمانی آگ جلا دیتی تھی، سر، سینگ اور سم وغیرہ کا باقی رہ جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سب سے زیادہ سخت اور غالباً آخری امتحان تھا، جس میں وہ کوہ استقلال استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ اس سے پہلے باپ کو اور اعزا و احباب کو، وطن اور مکان کو اور عظیم الشان مال و دولت کو اللہ کے لیے قربان کر چکے تھے اور خود ہی اپنی جان کو قربانی کے لیے پیش کر چکے تھے۔ اب لخت جگر اکلوتے صاحبزادی کی قربانی میں انتہائی ثابت قدمی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو سچا کر دکھایا کہ میری موت اور حیات سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔